امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور خلافت میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا علی، مجھے پاک کر دیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ اس عورت نے کہا، میں نے زنا کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، تو کیا شوہر والی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر امام علی علیہ السلام نے پوچھا، تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر گیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا شوہر موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، تو حمل سے ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، ہاں، میں حمل سے ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، ابھی تو جا، بچہ جننے کے بعد میرے پاس آنا۔ جب یہ عورت رخصت ہو گئی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار، یہ ایک شہادت ہو گئی جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر یہ عورت بارگاہ امامت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میں بچہ جن چکی ہوں، یا علی، اب مجھے پاک کر دیجئے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ سکوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو جا، اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلانے کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ عورت دوبارہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، یہ اس کی دوسری شہادت ہو گئی جو اس نے اپنے خلاف دی ہے۔ وقت گزرتا گیا، 2 سال پورے ہو گئے۔ پھر یہ عورت حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا امیر المومنین، میں نے اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلایا، اب میں اس سے فارغ ہوئی ہوں۔ اب آپ علیہ السلام مجھے پاک کر دیں تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ سکوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی تیرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو اس کی پرورش کر، اور اس وقت تو میرے پاس آنا جب تجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ نہ وہ اب چھت سے گرے گا اور نہ ہی کنویں میں گرے گا۔ اس مرتبہ یہ عورت انتہائی مایوسی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا، یا اللہ، یہ تیسری شہادت پوری ہو گئی جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ وہ عورت اپنے گھر بھی نہ پہنچنے پائی تھی کہ راستے میں عمرو بن حیث ملا۔ اس نے اس عورت کی گریہ وزاری دیکھی تو پوچھا کہ تو کیوں پریشان ہے، اس قدر کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے تمام واقعہ دہرایا اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور گناہ کا یہ بوجھ اپنے ساتھ لے جاؤں۔ عمرو بن حریث نے تمام ماجرا سننے کے بعد ہمدردی کے طور پر کہا کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کا ذمہ لیتا ہوں، تم واپس لوٹ جاؤ۔ اس عورت نے بچے کو عمرو بن حریث کے سپرد کیا اور خود دربار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں 4تھی مرتبہ رجوع کیا۔ عورت نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا علی، میں اپنے بچے کی پرورش سے بھی سبکدوش ہو چکی ہوں، اب آپ مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ جب یہ عورت اپنا بیان مکمل کر چکی
تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پالنے والے، اے زندگی کو موت اور موت کو زندگی سے پیدا کرنے والے، اے میرے پاک رب، اس عورت نے 4 گواہیاں اپنے اوپر ثابت کر دیں۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک فرط غضب سے سرخ ہو گیا۔ جب عمرو بن حریث نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بارگاہ امام میں عرض کی، یا امیر المومنین، میں نے اس کے بچے کی پرورش اس وجہ سے قبول کی تھی کہ میرے خیال میں آپ کی رضامندی اس میں ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام میرے اس فعل سے ناراض ہیں، لہٰذا میں اس بچے کی کفالت نہیں کرتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمرو بن حریث کی اس بات کے جواب میں فرمایا کہ اب تو تجھے اس بچے کی کفالت کرنی ہوگی، چونکہ میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچانے کے لیے راہ شرعی بتائی تھی، مگر تیری کم علمی کی وجہ سے ضائع ہو گئی، اور اب چوتھی گواہی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب چوتھی گواہی مکمل ہونے کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بلند آواز میں اعلان فرمایا کہ میں اس عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا سب لوگ پتھر لے کر جمع ہونا، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ سب اماموں سے اپنا منہ لپیٹ کر آئیں تاکہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ایک گڑھا کھودنے کا حکم دیا۔ جب وہ گڑھا کھودا جا چکا تو حکم دیا کہ اس عورت کو کمر تک اس میں دفن کر دیا جائے، اور بآواز بلند اعلان فرمایا کہ کوئی ایسا شخص حد جاری کرنے میں شریک نہیں ہو سکتا جس پر پوری زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی حد جاری ہو چکی ہو یا کسی بھی قسم کے کفارے کا مرتکب ہوا ہو، ایسا کوئی بھی شخص پتھر نہیں مار سکتا۔ اس اعلان کے بعد سارا میدان خالی ہو گیا اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور مولا علی کے چند قریب ترین اصحاب باقی رہ گئے، اور آپ پاک اور متبرک لوگوں نے اس عورت کو اس دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر پاک ہونے کا موقع فراہم کیا اور حد کو جاری کیا۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے دامن کو ان تمام گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھیں کہ جن کو کرنے کے نتیجے میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں اور معصومین علیہ السلام کا سامنا کرنے میں شرمساری محسوس کریں۔ پروردگار ہمیں اس حالت میں اس دنیا سے اٹھانا کہ ہم اپنے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پاک ہو جائیں، اور اس پاک حالت میں تیری اور تیری 14 حجتوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے
کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔